خورشید رسالت صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزیزان گرامی، بزرگان دین، نوجوانان ملت صوفیہ، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند وحدہ لا شریک کا، اس کائنات کے خالق کا جو دونوں جہاں کا خالق ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم سب کو اس بیت اللہ میں جمع ہو کر غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہٰ اسی طرح اگلا آنے والا محرم بھی ہمیں اسی طرح غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہوں کہ جن کے طفیل میں، جن کے صدقے میں اولاً خداوند عالم نے ان کائنات کو، دونوں جہاں کو خلق کیا، پیدا کیا، کیونکہ حدیث قدسی میں خود خداوند عالم حضرت محمد سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا محمد، اگر آپ کو میں وجود میں نہ لاتا، اگر آپ کی وجود کو میں خلق نہ کرتا، پیدا نہ کرتا، تو اس جہاں کو، اس کائنات کو میں خلق نہیں کرتا، پیدا نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے تو صرف اور صرف محمد اور آل محمد کے لیے بنایا ہے۔
اور خداوند محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہوں کہ جن کے طفیل میں، جن کے صدقے میں، جن کی وجہ سے آج دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم نے دین اسلام کے قوانین کو، دین اسلام کے احکام کو، دین اسلام پر ایمان لا کر اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے۔ عزیزان محترم، تو عزیزان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصراً آپ کے سامنے ایک قیامت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عزیزان محترم، خداوند وحدہ لا شریک اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت بہت معروف اور مشہور آیت ہے جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے امام صاحب نے اسی جو ہے نماز میں اسی سورے کی تلاوت فرمائی ہے۔ اگر ہم اور آپ نے نماز میں دھیان رکھا ہو، اپنے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رکھا ہو تو عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ، پس جو شخص عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی وہ عمل کرے گا، خیر یعنی اچھائی، یعنی اچھا عمل کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی اچھا کام، نیک اعمال اگر آپ نے انجام دیا ہو تو آپ اس کا ثواب بھی قیامت کے دن پائیں گے۔ لیکن اسی کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ، اور شخص عمل کرے، اور کوئی شخص عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی، شَرًّا يَرَهُ، برا فعل، برا کام انجام دے گا، شَرًّا يَرَهُ، وہ اس کا صلہ اس کو پائے گا، اس کا عذاب بھی اس کو دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی نیک کام انجام دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا جس کو انسان کی نظر میں مثال کوئی کام ہی نہ سمجھا جاتا ہو، ایک ایسا گناہ نعوذ باللہ اگر آپ انجام دیتے ہیں جسے انسان گناہ نہ سمجھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مطلب تمہارے انداز میں، تمہاری نظر میں یہ گناہ نہیں ہے، لیکن میری نظر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کا حساب دینا پڑے گا۔ ذرہ برابر ایک چھوٹا سا نیک اعمال اگر آپ نے اچھا کام کیا، اس کا آپ کو صلہ ملے گا، اس کا آپ کو بدلہ ملے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ نے گناہ کا کام انجام دیا، غلط فعل انجام دیا، وہ کام انجام دیا جسے شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ کام انجام دیا جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت برپا ہوئے گی، ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت جو ہے برپا ہوگی، کیونکہ ہم اپنے ایمان کے شہادت دیتے وقت ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر میں ایمان لاتا ہوں، روز آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر میں ایمان لاتا ہوں۔ عزیزان محترم، انسان کی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتی، انسان کی ایمان مکمل نہیں ہوتی، پورا نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ قیامت کے اوپر ایمان نہ لائے۔ صرف اللہ کے اوپر ایمان لایا تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا،
اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا, اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا. ہاں اللہ پر اگر آپ نے ایمان لایا تو میں اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں, اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے کتابیں نازل کی, اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں فرشتے بھی موجود ہیں, اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے, اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ کل قیامت نازل ہو کے ہی رہے گا عزیزان محترم. کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ, فرماتا ہے کہ یہ واقع ہونے والی شے یعنی قیامت واقع ہو کے ہی رہے گی. اذا وقعت الواقعہ, یہ واقع ہونے والی شے یعنی قیامت واقع ہو کے ہی رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ, اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ کی, کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے. اب ہم نے ایمان لایا اللہ پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کے ملائکہ پر, آخرت کے دن پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخرت کے دن ہمیں کس چیز کا حساب دیا جائے. انسان نے آخر دنیا میں کیا کیا ہے, جب سے وہ زندگی میں آئے, جب سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, تب سے لے کر قبر میں جانے تک اس نے اپنے پوری زندگی میں کیا کیا ہے, اس چیز کا خداوند عالم کو ہمیں حساب دینا. خداوند عالم کو اس چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. کس کا حق کھایا, حرام مال کتنا کمایا, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا, کتنے لوگوں پر ظلم کیا, کتنا غیبت کیا, کتنا جھوٹ بولا, کتنا چوری کیا, کتنا الزام لگایا, کتنا تہمت لگایا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے نا کہ ذرہ برابر بھی اگر آپ نیک اعمال انجام دیں گے اس کا آپ کو صلہ ملے گا, لیکن اگر آپ ذرہ برابر بھی ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ برا فعل, غلط فعل, ایک گناہ انجام دیتے ہیں اس کا بھی آپ کو حساب دینا. کتنا آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا, کتنا آپ نے اپنی زندگی میں چوری کیا, کتنا آپ نے غیبت کیا. ہاں آج غیبت کرنا ہم ہلکا سمجھتے ہیں, ہاں آج جھوٹ بولنے کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں, ہاں آج چوری کرنے کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن عزیزان محترم اس بات کو پہلے بتا دوں کہ جس چیز کی مذمت کے لیے, جس چیز کے انجام نہ دینے کے لیے خداوند عالم نے کلام پاک میں آیت نازل کی ہو, وہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے عزیزان محترم. یعنی گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے عزیزان محترم. وہ گناہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کرتے ہوئے اس سے گریز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل کر دیا, سو وہ گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے عزیزان محترم. اب ہم ثابت کر دیں گے کہ غیبت کرنے کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو, ہاں اس کے اندر یہ کمی ہے. منہ پر نہیں بولتے, اگر آپ اس کے منہ پہ بول دیں گے کہ ہاں بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے عزیزان محترم, یہ غیبت نہیں ہے عزیزان محترم. اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, غیبت یعنی وہ کام, وہ بات بولنا کسی شخص کے بارے میں, اس بات کو بولنا کہ وہ اس کے سامنے یعنی بولنے والے کے سامنے جس کے بارے میں بول رہا ہو وہ اس کے سامنے حاضر نہ ہو, یعنی اس کے غائب ہونے کی وقت جو ہے, اس کے غائب ہونے کے وقت میں اس کے جو ہے کمی کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا نام غیبت ہے عزیزان. ہاں اگر اس شخص کے اندر وہ کمی نہ پائی جاتی ہو, ایک تو غیبت کہ اگر ہاں اس کے اندر پائی جاتی ہو, آپ نے دوسروں کے سامنے بیان کر دیا, وہ شخص حالانکہ حاضر نہ تھا جس شخص کے بارے میں آپ نے بولا, لیکن ہاں آپ نے ایک ایسی بات بول دیا, آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے دوستوں کے سامنے یا میرے گاؤں والوں کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی میری وہ بات بول دی جو میرے خود کے اندر نہ پائی جاتی ہو, میری وہ کمی دوسروں تک پہنچائی جو میرے اندر نہ پایا جاتا ہو, تو عزیزان محترم یہ غیبت نہیں, یہ الزام ہے, یہ تہمت ہے, جس سے گریز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے. غیبت سے گریز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے تم غیبت مت کرو, یعنی تم پیٹھ پیچھے برائی مت کرو.
کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب کیا ہوا عزیزان محترم؟ غیبت کرنے کو خداوند عالم نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ کیا ہم اور آپ میں سے کوئی اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، اگر جو ہے ہم غیبت کرتے ہیں، اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو اولاً ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی آیت ہے عزیزان محترم، آیت مجھے یاد نہیں آیا لہٰذا آپ لوگوں کو ترجمہ آپ تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے کہ تم غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں جو ہے فرماتا ہے، کلام پاک میں فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کوئی کا پسند نہیں کرے، لہٰذا غیبت مت کرو۔ ایک یہ غیبت گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا ہے۔ جھوٹ، ہم جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں عزیزان محترم۔ ایک جھوٹ بولنے ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے گناہ انجام ہی نہیں دے، نعوذ باللہ، جیسے کہ جھوٹ بولنا دین اسلام میں جائز ہو، نعوذ باللہ ایسے غیبت کرتے ہیں، ایسے تہمت لگاتے ہیں کہ جیسے دین اسلام نے یہ چیزیں جائز قرار دیا، حالانکہ عزیزان محترم یہ ساری چیزیں گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ گناہ بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے جو گناہ قرآن سے اس کی مذمت کے لیے قرآن سے آیت ملتی ہو عزیزان۔ اب ہم جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنا دین اسلام میں جائز ہو، ایسے جھوٹ بولتے ہیں پانی کی طرح، ویسے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جیسے بس دین اسلام میں آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذبا کفار، فرماتا ہے کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ خداوند عالم ہدایت نہیں دیتا۔ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذبا کفار، اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اولاً کفر اختیار کر لے اور کاذب جھوٹ بولتا ہو۔ کاذب یعنی جھوٹ بولنے والے کو خداوند عالم ہدایت نہیں دیتا۔ لو آپ کو میں نے قرآن سے آیت سنا دی کہ جھوٹ بولنے کے لیے خداوند عالم نے مذمت فرمائی۔ اب اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے ہے عزیزان محترم، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ چلیں عزیزان محترم، اس بات کو ہم اپنے نظریے سے دیکھیں کہ ہم جو ہے جھوٹ بولنے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، چغلی لگانے کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، چغلی لگانے کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، الزام لگانے کو، تہمت لگانے کو، ایک دوسرے کی برائی کرنے کو ہم جو ہے چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ چلیں ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے میں اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن آج ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سارے گناہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے عزیزان محترم۔ چلیں آپ کو یہاں تک معلوم ہو گیا، لیکن ان لوگوں تک جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو اگر آپ جھوٹ بولنے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنے کو اگر آپ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، دین اسلام میں حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی لگانا حرام ہے، الزام لگانا حرام ہے، تہمت باندھنا حرام ہے، لیکن چوری کرنا حرام ہے، لیکن اگر آپ چلو ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آپ ایک بار غیبت کر لیتے ہیں، ایک بار آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک بار آپ جو ہے الزام لگا لیتے ہیں، تہمت لگا لیتے ہیں، عزیزان محترم اس گناہ کو بار بار انجام نہ دیجیے۔ ایک بار غیبت کیا، دوسرے کے پاس جا کر پھر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، تیسرے کے پاس جا کر پھر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ عزیزان محترم امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو بار بار انجام دینے سے ایک دن وہ گناہ بھی پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو بار بار انجام دینے سے، چھوٹے گناہوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوٹا ہے، چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے کو آپ بار بار انجام نہ دیں، جھوٹ بولنے کو آپ بار بار انجام نہ دیں، یعنی آپ بار بار جھوٹ نہ بولیں۔ ایک کے پاس جا کر آپ ایک جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسرے کے پاس جا کر آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، تیسرے کے پاس جا کر آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ نہیں اپنے کتنے دوستوں کے پاس جا کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلے اگر آپ جھوٹ بولنے کو نعوذ باللہ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اسلام میں حرام ہے، یعنی حرام ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کے لیے حرام ہے جھوٹ بولنا،
اگر آپ جھوٹ بولنے کو چھوٹا سمجھتے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو بھی اگر آپ بار بار انجام دیتے ہیں، اگر آپ بار بار ایک گناہ کو بار بار انجام دیتے جاتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا گناہ جس کو آپ چھوٹا سمجھ کر بار بار انجام دے رہے ہو، وہ گناہ بھی ایک دن پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، وہ کہاوت آپ نے خود سنا ہوگا کہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ذرہ ذرہ ایک دن پہاڑ بن جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اگر آپ جمع کرتے رہتے ہیں، تو ایک دن وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے گچھا بن جاتا ہے۔ لکڑی ہو تو لکڑی کو گچھا بن جاتا ہے، پتھر ہو تو اگر جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے تو وہ بھی ایک دن بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر آپ بار بار انجام دیں گے، جھوٹ بولنا آپ کے ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، چلے گنے آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے پاس جا کر جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں کے پاس جا کر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جو ہے خاندان والوں کے پاس، اپنے محلے والوں کے پاس جا کر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے اندر دو کمیاں ہیں۔ عزیزان محترم، میرے اندر، یا رسول اللہ میرے اندر دو کمی ہے کہ میں زنا کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ان دونوں گناہوں میں سے میں کس گناہ کو چھوڑ دوں، کس گناہ کو ترک کروں، کس گناہ کو ترک کروں، چھوڑ دوں۔ دیکھیں عزیزان محترم، جھوٹ ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہی اسی جھوٹ سے ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ ہی انسان کو دوسرے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اب اس شخص نے رسول اکرم کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے ساتھ میں دو گناہ انجام دیتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، اب میں ان دونوں گناہوں میں سے کون سے گناہ کو ترک کروں؟ تو رسول اکرم کا جواب سنیں عزیزان محترم۔ رسول اکرم نے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے رسول اکرم کے سامنے، رسول اکرم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کیا بارگاہ خداوندی میں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں، آج سے میں رسول کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عزیزان محترم، یہ وعدہ کرنے کے بعد یہ شخص چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد ایک دن یہ زنا کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، یہ زنا کی طرف نعوذ باللہ قدم بڑھا رہا تھا، تو اچانک اس کو یاد آیا کہ میں نے رسول اکرم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر رسول اکرم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ جب سے تم نے وعدہ کیا ہے تب سے تم نے کیا زنا انجام دیا، تب سے کیا تم نے اس غلط فعل کو انجام دیا؟ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے زنا انجام دیا، ہاں میں نے اس برے فعل کو انجام دیا، تو رسول اکرم اس پر حد جاری کر دیں گے، کیونکہ دین اسلام میں اگر زنا کریں گے تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنا دین اسلام میں حرام ہے۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اگر میں رسول اکرم کی خدمت میں جا کر کہوں کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے زنا انجام دیا، تو رسول اکرم مجھ پر حد جاری کر دیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ اگر میں کہتا ہوں، وہ شخص سوچتا ہے کہ اگر میں رسول سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے زنا انجام نہیں دیا، میں نے وہ برا فعل انجام نہیں دیا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اکرم کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ وہ شخص زنا سے واپس جو ہے اپنا قدم کو ہٹانے لگا۔ دیکھا عزیزان محترم، وہ شخص زنا سے اپنے آپ کو اس نے اس طریقے سے بچا لیا۔ تو عزیزان محترم، یہ جھوٹ ہے کہ جو ہمیں سارے گناہوں کی طرف ملوث کرواتا ہے۔ یہی جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ اب آئے، قیامت برپا ہوگی، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، قیامت برپا ہوگی اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت میں انسان سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جو ہے، قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس قیامت کے دن، جس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم، اس دن جو ہے تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم، اس دن تمہارے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے اور تمہارے منہ بولنے لگیں گے۔
تمہارے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے اور تمہارے ہاتھ کو زبان دیں گے، یعنی تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے، تمہارے پیر گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، قیامت کے دن کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس نفسا نفسی کے عالم میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی جو ہے میاں سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا. ہر کوئی اپنے جو ہے رشتہ داروں کو پہچان تو لے گا، لیکن جو اسے نہ پہچاننے کا بہانہ بناتے ہوئے بھاگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے دنیا میں کوئی نیک اعمال انجام دیا ہے تو یہ سوچ کر کہ میرے تھوڑے سے ثواب میں سے کہیں میری والدہ نہ مانگ لے، کہیں میرے والد تھوڑا سا ثواب نہ مانگ لے، کہیں میرا بھائی نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی، کہیں میرا اولاد مجھ سے میرا ثواب نہ مانگ لے. عزیزان محترم، وہ شخص بھاگتا جائے گا تاکہ اس کے پیچھے کوئی اپنا بھائی، اپنا بہن، اپنا جو ہے بیوی، اپنا جو ہے بچے، اپنی ماں، اپنی والدہ اس کے پیچھے نہ آئے. یہ عالم ہوگا قیامت کا. تو عزیزان محترم، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز ہوگا. آگے رسول اکرم ارشاد فرماتا ہے کہ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. رسول اکرم فرماتا ہے کہ اگر پہلے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اب فرماتا ہے رسول اکرم کہ اگر انسان کی نماز قبول کی گئی، ان قبلت، اگر نماز قبول ہو گئی، قبل ما سواها، دوسرے آپ نے جو ہے نماز کے علاوہ، اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی تو دوسرے نماز کے علاوہ آپ نے جتنے نیک اعمال انجام دیے سب قبول ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ نماز ہی بنیاد ہے. عزیزان، یہ نماز بنیاد ہے. اگر آپ کی بنیاد کامیاب ہے تو آپ اس کے اوپر کتنی ہی بلڈنگیں چڑھاتے چلے جائیں، وہ بالکل مضبوطی سے اپنے جگہ پر کھڑے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی اس بلڈنگ کی مثال کے طور پر جو ہے بنیاد کمزور ہے، آپ اس کے اوپر 10-15 منزلیں چڑھانا چاہتے ہیں تو تیسرے منزل پر ہی یہ منزل گر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیاد کچی رہ گئی ہے نا، بنیاد مضبوط نہیں ہے نا. اسی لیے رسول اکرم فرماتا ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور ان قبلت قبل ما سواها، اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی، قبل ما سواها، دوسرے آپ نے کئی نیک اعمال انجام دیے ہو، جو بھی آپ نے اچھا کام انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نماز قبول ہو. وَإِن، اور اگر ردت، نماز رد کر دی گئی، نماز کو لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دیا گیا، رد ما سواها، آپ نے کتنے اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دیے، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو، چاہے آپ نے زکوٰۃ دیا ہو، چاہے آپ نے حج انجام دیا ہو، چاہے آپ نے غریب مسکینوں کی مدد کی ہو، مساجدوں میں، مدارسوں میں آپ نے پل بنانے میں، کسی بھی طریقے سے آپ نے نیک اعمال انجام دیا ہو. ان ردت، اگر آپ کی نماز رد کر دی گئی، رد ما سواها، سب کے سارے نیک اعمال آپ کا پانی ہے. عزیزان، کوئی بھی اعمال آپ کا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی نماز، آپ کی بنیاد کچی رہ گئی. عزیزان محترم، اب آپ کو نماز کے اندر کا ایک چیز بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. عزیزان محترم، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اہمیت دیا جاتا ہے. عزاداری کو اہمیت دی جاتی ہے، عزاداری کو اہمیت دی جاتی ہے. غم حسین میں آنسو بہانے کو اہمیت دی جاتی ہے. مقصد حسین کو برپا کرنا اہمیت نہیں دی جاتی ہے. مقصد حسین کو فراموش کر کے غم حسین برپا کرتے ہیں. عزیزان محترم، کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے کہ آپ نواخوانی کریں؟ کیا امام حسین اس لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا، 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، 4 سال کی بچی سکینہ کو قربان کیا، اپنے پورے گھر والوں کو، پورے خاندان کو قربان کیا؟ کس لیے؟ کہ آپ نواخوانی کریں، آپ امام حسین پر آنسو بہائے، کیا اسی لیے؟ آپ مرثیہ خوانی کریں، کیا اسی لیے؟ کیا مولانا صاحب یہاں پر آ کر واعظ و نصیحت کریں، کیا اسی لیے؟ نہیں. عزیزان محترم، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے جب عصر عاشور کے یعنی نماز عصر کا وقت ہوا
تو اس جنگ کے میدان میں بھی چند اصحاب کو جب نماز پڑھنے کی بھی ملعونوں نے اجازت نہیں دیا تو اس جنگ کے میدان میں بھی آپ نے کچھ صحابی کو جنگ پر مبعوث، جنگ پر جو ہے مشغول رکھا، اور چند صحابیوں کو لے کر نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دینے لگے۔ اس جنگ کے، اس تیر کے بارش میں، تلوار کے نیچے، عزیزان محترم نیزوں کے بارش میں امام حسین علیہ السلام نے نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دیا۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے نماز کو بار بار جان بوجھ کر قضا کریں؟ عزیزان محترم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو مومنین کے اوپر ایک مقررہ وقت پر، یعنی ہر نماز کا اپنا وقت معین کر کے فرض کیا